خدا کے فضل سے ہم پر کیا بات ہے، واہ واہ، سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا نعرہ رسالت جشن شادی خانہ آبادی مسلک اعلی حضرت نعرہ غیثیت نعرہ حیدری نعرہ اور ایک بات اور سن لو، یہ آج تو ایسا لگ رہا ہے سب گھر گئی ہیں، ہے نا؟ آج کل جو ہے حالانکہ کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، جی بالکل کیونکہ اپنا کام بنتا بہاڑ میں جائے جنتا، جنتا، بالکل بے شک، ہے اس میں آج کل رواج للہیت کا نہیں ہے، جی سچائی ہے، ہے سمجھ میں؟ بالکل اگر للہیت ہوتی تو قوم عمل کرتی، خود بھی عمل کرتے تب اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے، ہماری لاج کس کے ہاتھ۔ یہ حقیقت ہے، جب غوث پاک سے محبت کرنے والا انسان جب الغوث یا مدد کہتا ہے کسی بھی مصیبت میں، تو اللہ رب العزت ہماری تمہاری ساری مصیبتوں کو آسان فرما دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کا، مصیبت ٹال دینا کا، کس کا غوث اعظم مصیبت ٹال دینا کا، کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے۔ اور سے رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، جس سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی کرے، تو پیارے اسلامی بھائیوں کتنے ہی نمازیں پڑھے سجدے کرے، تب تک اللہ کے محبوب کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں کی فرما برداری، ان کا ادب و احترام نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، غوث پاک کا دشمن، غوث پاک کا
رسول اللہ کا پیارا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم یا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا میں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا میں دونوں جہاں میں ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی شان پر قربان ہو جائیے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اگر ان کی بارگاہ میں جو چور آیا تھا، اللہ رب العزت کے عطا سے غوث پاک نے اس کو کتب و ابدال بنا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب سے جو آپ کو اجازت ملی کہ بیٹا کبھی مت جھوٹ بولنا، اللہ رب العزت کے نیک بندے نے ماں کی فرما برداری کی، اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا، ایسا مقام کسی کو عطا نہیں کیا۔ اے سبحان اللہ، وہ حضور غوث پاک جس کے دور میں آپ نے بچپنے کے واقعات سب کچھ سنے ہوں گے۔ شہر بغداد میں گویا تھا، ناچا کرتا تھا، گانے گایا کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اس وجہ سے نہیں کرے کہ ہمارا نام روشن ہو جائے، بلکہ اللہ نے وہ توفیق بخشی ہے انشاءاللہ تعالی پورے خاندان میں کہ ایک سے ایک آواز کا ماہر ہے۔ میں تعریف نہیں کرنے سے اللہ اور میری بات کو اسے یہ بھی نہ ہو کہ کوئی میری زبان میں تعریف کی بات ہو، تو وہ گویا تھا جب لوگوں نے حضور غوث پاک سے کہا حضور آج کل کا جو دور ہے جن کی جوانی حالتیں سب شیطانی وسوسے کی طرف جا رہے ہیں، اس کی آواز میں وہ مٹھاس، وہ شیری جو کہ اس کی آواز کو لوگ سنتے اسی کی طرف مائل ہو جایا کرتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو بلایا جائے، لوگوں نے کہا حضور غوث پاک نے تم کو بلایا ہے، بلایا، وہ آ گیا۔ حضور غوث پاک نے کہا کہ ان کارناموں کو چھوڑ دو، تمہاری آواز اللہ نے بڑی اچھی سریلی شیریں بنائی ہے، اگر اسی آواز سے حضور کی نعت پاک پڑھ لو تو تمہاری دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ مگر اسی سے وہ جو دنیا بھی شیطانی کارنامے کیا کرتا تھا، اپنی زبان سے گانے گایا کرتا تھا، حضور غوث پاک نے نصیحت فرمائی کہ مان جاؤ اگر اسی زبان سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں مقام عطا کیا ہے، تمہاری زبان کو بڑی مٹھاس عطا کی ہے، اگر اسی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اگر گنگنا لیا کرو تو تمہاری زندگی بھی سمجھ آئے گی اور آخرت بھی سمجھ آئے گی۔ اس شخص نے ان کی نصیحت کو نہیں مانا، نہیں ماننے کے بعد میں اس کا کارنامہ کیا تھا، اس کا رویہ کیا تھا، رات کو محفلیں یعنی وہ شیطانی کارنامے مجلسوں میں جایا کرتا تھا، بڑے بڑے روپے کما کر لایا کرتا تھا، اس کے گھر والے بھی بڑی اس کی عزت و آبرو کیا کرتے تھے، جب پیسے کو دیکھ لیا کرتے تھے تو سب کچھ کیا کرتے تھے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ جب جوانی کا دور تھا، جب اس کی زبان میں مٹھاس تھی، جب اس کی زبان میں شیریں تھی، سب یعنی گھر والوں نے جب پیسے کو دیکھا، پیسے کی لالچ کی، اس میں سب کچھ اس کی آؤ تماشا کیا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے
وقت ایسا آیا کہ اس کا جب وہ ضعیفی کا عالم ہوا، اور ضعیفی کا عالم ہونے کے بعد میں اس کی زبان نے بھی مٹھاس چھوڑ دی، اس کے جسم نے بھی یعنی ناتوانی چھوڑ دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ لاغر ہوا، کمزور ہونے کے بعد میں جب وہ پیسے کمانے کے لائق نہ رہا، گھر والوں نے بھی اس کا یعنی اپنے گھر سے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد میں کہ تمہارا کیا ہوگا، اب تو بڑے ٹھالی بیٹھے رہا کرتے ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب پیسے کماتا تھا یعنی شیطانی مجلسوں میں سے پیسہ حرام کماتا تھا تو گھر والے بھی بڑی اس کی عزت و وقار کیا کرتے تھے، اور لانے کے بعد میں جب اس کا غربت کا حال ہوا، جب اس کے ہاتھ پیروں نے کمانا چھوڑ دیا، اس کی زبان نے وہ مٹھاس نہیں دی، اور نہ رہنے کے بعد میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب گھر والوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور سب نے پیسہ تھا تو ان کو لالچ تھا، اور لالچ ہونے کے بعد میں جب ان کی مفلسی کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا، اور ہونے کے بعد میں جب وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں روایتوں میں آیا ہے کہ یہاں تک اس کے جسم پر مکھی بھنبھنانے لگی، اور مکھی بھنبھنانے کے بعد میں گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ساتھ چھوڑنے کے بعد میں جب وہ ایک قبرستان کی طرف جاتا ہے اور قبرستان کے پاس میں اور گریہ وزاری کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، گھر والے میری وقت بڑی کیا کرتے تھے، جب میں حرام کا پیسہ لایا کرتا تھا، سب کچھ کیا کرتے تھے، مگر آج گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، میرے جسم پر مکھیاں بھنک رہی ہیں، فاقہ کشی کا عالم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فاقہ کشی کے عالم میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، پروردگار عالم کچھ تو انتظام فرما دے، اسی راستے سے قبرستان کے قریب سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی گزر ہوتا ہے، ہونے کے بعد میں دیکھا یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے نصیحت کی تھی، اور بے شک نہیں مانا، آج اس کا وہ حال ہے جو کہ اس کی غربت کا یہ حال ہے، آج اس پر اتنا بیکار وقت ہے کہ آج اس کے جسم پر مکھی بھنبھنا رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور غوث پاک اس شخص کو دیکھ کر وہاں سے گزرے اور گزرنے کے بعد میں اپنی درسگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں وہاں بیٹھتے ہیں، اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد میں ایک رقم کی تھیلی لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میں شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ رقم کی تھیلی ایک قبرستان کے پاس میں ایک شخص ہے اور اس کو دے دینا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد کہنے لگا، حضور اگر مجھ سے پتہ پوچھا تو میں پتہ کیا بتاؤں گا؟ حضور غوث پاک نے کہا، میرا نام مت بتانا، میرا پتہ مت بتانا، مگر یہ رقم کی تھیلی دے دینا اور کہنا کہ اس سے اپنی پالن پوشی کر لینا۔ جب اپنے شاگرد کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کی تھیلی لے کر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں جب اس شاگرد نے اس شخص کو وہ رقم کی تھیلی دی، اور دینے کے بعد میں اس شخص نے اس تھیلی کو لے لیا، اور لینے کے بعد میں بولا کہ آپ کو یہ تھیلی کہاں سے کس نے دی ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے کہا کہ مجھے رقم کی تھیلی دینے کو کہا ہے، بتانے کو نہیں کہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ رقم کی تھیلی دے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد وہاں سے چلتا ہے، اور چلنے کے بعد میں وہ شخص اسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، اور چلنے لگنے کے بعد میں جب وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد جب درسگاہ میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں جب وہ پہنچا تو حضور غوث پاک درس میں بیٹھے رہے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد وہی شخص پیچھے پیچھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آنے کے بعد میں حضور غوث پاک نے جب اس کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ جوانی کا حالت ہے، تیری زبان میں بڑی مٹھاس ہے، تیری زبان میں بڑی شیریں ہے، اگر تو اسی زبان سے نعت رسول گنگنانے کرے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس میں بیٹھے ہیں، جب اس شخص کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں حضور غوث پاک اپنی مسند سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں اس کو دیکھ کر اس کے پاس گئے، ایک پاس جانے کے بعد میں اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، چمٹانے کے بعد میں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی بات کو ماننے کے لیے
اختیار نہیں تھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے سینے سے چمٹایا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور غوث پاک آپ نے جوانی کی حالت میں، آپ نے جب میں تندرست تھا، میری زبان میں مٹھاس تھی، آپ نے بڑی نصیحتیں کی، مجھے بڑا سمجھایا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اور حضور غوث پاک آج میں سچے دل سے تمہیں گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کبھی برے کام نہیں کرے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے کیا کہتے ہیں؟ اے بندے، اے اللہ کے بندے، اگر تم مجھے گواہ بنا کر اگر سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور ولی کامل بنانا حضور غوث پاک نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبہ زیادہ مت کرو، عمل زیادہ کرو. جی بالکل بے شک. نمازوں کی پابندی کرو. جو اللہ رب العزت کا کھاتے ہو تو اس کی بات بھی مانو. جب رسول اللہ کا یعنی حضور غوث پاک کا یا رسول کی تعریف کرتے ہو تو رسول کی بات مانو. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ.